دی تو اس کو اس دور کے پادریوں نے پھانسی کا حکم دے دیا اور وہ جیل میں تھا بیچارہ، بڑی بری حالت میں اس کی جو موت ہو گئی۔ اور کوئی بھی سائنس کی بات کرتا تھا تو وہ اس کو سزائیں دے دیتے تھے۔ لیکن مذہب اسلام جو ہے، آپ دیکھیں نا نکسن کی کتاب اٹھا کے سیز دی مومنٹ، کہتا ہے 750 برس تک یہ جو مشرق سے علوم کے چشمے تھے، تمام دنیا کے جتنے علوم تھے وہ مغرب کو سیراب کیا کرتے تھے، اور اس وقت یورپ کے جو لوگ تھے ان بیچاروں کو تو نہانے کا بھی نہیں پتہ تھا، کپڑے دھونے کا، صفائی کا نہیں پتہ تھا، چہ جائے کہ دنیا کے جتنے علوم تھے۔ آپ دیکھیں اس وقت کے جو علوم تھے مسلمانوں کے، قرطبہ کی اور بغداد کی یونیورسٹیاں جو تھیں، اور یہ ساری یونیورسٹیاں کس طرح کے علوم جو تھی پھیلا رہی تھی، زولوجی، مکینکس، باٹنی، میڈیکل سائنسز، کیمسٹری، انستھیزیا، آپتھومالوجی، جیولوجی، بیالوجی، جیوگرافی، سوشیولوجی، ڈائنامکس، فزکس، میتھمیٹکس، جیومیٹری، الجبرا، اسٹرالوجی، اسٹرانومی، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، سرجری، فارماکالوجی، یہ سارے سبجیکٹ جو تھے یہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ اور یہاں پہ میں آئنسٹائن کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ آئنسٹائن کہتا ہے سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، کہ یہ جو مذہب کے بغیر سائنس ہے یہ لولی لنگڑی ہے، اور سائنس کے بغیر مذہب جو ہے وہ اندھا ہے۔ تو سائنس نے ہمارے دین کی جو ہے وہ تائید کی ہے ہر معاملے میں۔ مثلا میں کچھ مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا علم ہمارے لیے چھوڑا کہ جو پرندہ اپنے پروں پر پرواز کرتا ہے آسمان میں اس کا بھی ہمیں بتا دیا، اس کی تفصیل ہمیں بتا دی۔ دوسری روایت میں لفظ آیا کہ آسمان میں جو بھی پرندہ نقل و حرکت کرتا ہے اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا۔ لفظ جو آتے حدیث میں وہ ہے یتقلب، یہ لفظ جو ہے یہ چینج آف الٹیچیوڈ جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تھیوری آف فلائٹ یہ بھی اسلام نے، ایوییشن کا جو اڑنا ہے، یہ جو ایوییشن کے پرنسپل ہیں یہ بھی ہمیں اسلام سے ملے ہیں۔ اور یہ جو تسخیر کائنات کا سبق ہے، جیسے اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو یہ جو تخلیق کائنات کا تصور ہے یہ تو اسلام نے دیا ہے۔ اب دوسری حدیث، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی محفل پاک میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کائنات سے لے کر اور اس وقت تک جب تک جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، دوست کی دوزخ میں، یہ سب چیزیں ہمیں واضح طور پر بتا دی، جس کو کچھ یاد رہیں، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کمال کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور، لوگ اونٹ، گھوڑے، گدھے، یہ جو سواریاں ہیں ان کی بجائے نئی اور بڑی بڑی سواریاں استعمال کریں گے، اور موڈز آف ٹریولنگ جو ہے یہ تبدیل ہو جائیں گے اور لوگ ان پر سواری کریں گے۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ میاسر پر سفر کریں گے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ میاسر کیا ہے، یہ پہلا لفظ ہم نے سنا نہیں، آج سرکار نے پہلی دفعہ استعمال کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میاسر سے مراد یہ ہے کہ بڑی بڑی سواریاں ہوں گی۔ اب یہاں میں نوجوان نسل کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ عربی میں ٹے کا جو یہ ہے الفابیٹ، یہ ٹے نہیں ہے، جہاں ٹے آئے وہاں سے 3 نقطے جو ہیں وہ لگاتے ہیں، حرف نہیں ہے، تو ٹے کی جگہ یہ سے اگر پڑھا جائے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ میاسر جمع ہے، واحد اس کا ہے مؤثر۔ اور آج کل کی گاڑیوں کے لیے چونکہ سے جو ہے وہ ٹے سے بدل جائے گی، تو آج کل کی گاڑیوں کے لیے موٹر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو سرکار کا اشارہ اس وقت موٹر وہیکلز کی طرف ہے، اور آپ اندازہ کی یہ لفظ وہ تھا جو پہلے عربوں نے نہیں سنا ہوا تھا، سرکار نے یہ پہلی مرتبہ ان کو بتایا تھا۔ اسی طرح یہ ٹائم اینڈ سپیس کے جو مسائل ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتا دیے تھے، اور وہ جو آپ کا ارشاد ہے کہ سال مہینوں کی طرح مہینے، ہفتوں کی طرح ہفتے، دنوں کی طرح دن جو ہیں وہ ایک لمحے کی طرح، اور لمحہ جو ہوگا وہ فرمایا کہ جیسے یہ جو ہوتی ہے آگ ایک بھڑکتی ہے، جیسے ایک شعلہ، ہم جیسے دیا سلائی دکھاتے ہیں، اس طرح وہ لمحے کی جو کیفیت ہوگی۔ اور یہ جو نظام ہے کائنات کا،
کائنات پھیل رہی ہے، پھر یہ سمٹے گی، جب یہ سمٹے گی تو پھر سورج ابھی تو بہت دور ہے، وہ قریب آ جائے گا، اور اس پہ سائنسدانوں نے کہا پھر اتنی حدت ہوگی، یہ دنیا ساری جو ہے یہ الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گی۔ تو آج اب ہمارا پرابلم کیا ہے امت مسلمہ کا، اس پہ میرے آج بڑے بڑے قابل جو مہمان ہیں میرے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن نوجوان نسل کے لیے اور ان ملاؤں کے لیے جنہوں نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا اور وہ اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں، جو اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ تنولی صاحب نے فلانی بات کر دی تھی تو اس کا حوالہ دیں، جاہلوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہوتی اور فوری طور پہ فتویٰ جو ہے وہ کسی پہ کفر کا۔ علامہ اقبال کو اب یہ آج کے ملا ثابت کریں جی نعوذ باللہ، اقبال تو کافر تھا، اس نے تو کفر کی باتیں کی تھی، اور فلانا جو جنت ہے یہ ہمارے جو بڑے عالم تھے ان کے لیے پیدا کی گئی ہے، دوزخ جو ہے دیگر مسالک کے لیے پیدا کی گئی، یہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ آمین اونچی کہنی چاہیے، نیچی کہنی چاہیے، الحمد شریف پڑھنی چاہیے، اونچی آواز میں نہیں پڑھنی چاہیے، سیمینار ہو رہے ہیں، قوم کا وقت برباد ہو رہا ہے۔ یہ وہی پادریوں کی طرح ہیں جنہوں نے گلیلو کو جو تھا وہ پھانسی دے دی کہ تم نے دوربین کیوں ایجاد کی تھی، وہ تبھی قومیں تباہ ہوئی تھیں کہ وہاں ایسے ان کے مذہبی جو تھے وہ ملا تھے، اور یہ ہماری بد نصیبی آج پاکستان میں ہمیں ایسے ملا مل گئے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو تھی وہ خطا کار تھی، ہم ان کی غلطیاں تلاش کر رہے ہیں، ان کو خطائیں تلاش کر رہے ہیں، ہم فلاں جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی تھی اس کا فیصلہ آج ہم کریں گے، اندھے عقل کے بیٹھ کے قوم کو کس طرح لے جا رہے ہیں۔ اور غیر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین نے کتنی خدمت اسلام نے کی تھی۔ یہ میں لیٹسٹ کتاب لایا ہوں، واٹس اسلام ڈڈ فار اس، یہ ویلس مرفی کی کتاب ہے، لندن سے چھپی ہے۔ میں اس میں کئی حوالے خوبصورت ہیں لیکن صرف چند لائن تھے، نوجوان نسل کے لیے، ملاؤں کے لیے نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق چھین لی ہے۔ چند ملاؤں کی بات کر رہا ہوں، نیک لوگ جو ہیں وہ تو ہیں یقیناً، پڑھے لکھے علم سے تعلق رکھنے والے۔ دیکھیں نا پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے حال ہی میں بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، اسلام اور جدید سائنس، یہ منہاج القرآن پبلیکیشن کیا۔ یہ نوجوان نسل پڑھے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے جن سے ہمارا تعلق تھا، انہوں نے کتنی خدمات سر انجام، وہ ان باتوں پہ نہیں لڑتے تھے۔ اسی طرح دوسری کتاب قرآنی حقائق اور جدید سائنس، یہ سبطین رضا صاحب کی کتاب ہے، مشتاق بک کارنر اردو بازار الکریم مارکیٹ نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کتابیں نوجوان نسل پڑھے، لیکن ان کو تو کسی اور کام میں الجھا دیا ہوا ہے، وہ سارا دن اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ تنولی صاحب نے فلانی بات کی تھی تو وہ فارغ ہو گئے، اور نذیر غازی صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کی عظمت بیان کی تھی، یزید کی اماں جان جو ہیں ان کی خوبیاں انہوں نے نہیں بیان کی، اور حسین کی والدہ کی خوبیاں، لہٰذا ثابت ہوا کہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ خدا ان کو غارت کرے، جو دین اسلام کے دشمن جو تھے انہوں نے وہ نقصان نہیں پہنچایا جو آج کے ملا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے۔ اور میں ملک کی ایجنسیوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے دیکھو، یہ اتنے بڑے بڑے ادارے، یہ لینڈ کروزروں پہ چڑھے ہوئے جن کو گدی میسر نہیں تھی چند سال پہلے، موٹر سائیکلوں پہ دھکا کھانے والے، یہ کیسے ارب پتی بن گئے؟ ان کے سارے ایسٹ دیکھیں، ان کی تلاش کریں، دین کو بچائیں، اس پاکستان کو بچائیں۔ اب یہ ویلس مرفی لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے the influence of Moorish Spain on the development of Western culture was indeed profound. For example, the well-attended and richly endowed colleges in Andalusia were later to provide a model for those of Oxford and Cambridge in England. کہتا ہے کہ اندلس اور قرطبہ میں جو یونیورسٹیاں تھیں وہ جو تھی انہوں نے آج کے آکسفورڈ اور کیمبرج جو تھا ان کو ماڈل جو تھا وہ وہاں سے ملا ہے۔ بے شمار اس نے باتیں کی۔ اب کہتا ہے آگے کہتا ہے along with the philosophy, mathematics and science came more recent advances in medicine, art and architecture. These were all fruits of spiritual insight, sacred gnosis that flowed from the Islamic mystical tradition and that were passed on through Christian Europe via the Rex Deus families who claimed to be descended from the 24 high priestly families in Jerusalem. یہ سب کچھ کہتا ہے جو ہے یہ تو اسلام سے لیا ہے، ان کی یونیورسٹیوں سے جو آج ماڈرن یونیورسٹیاں بن گئی ہیں۔ تو یہ کون نوجوان نسل کو بتائے گا؟ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی ہے کہ دعا نہیں مانگنی، اور اس پہ جنگ و جدل ہو رہا ہے۔ اب بے شمار حوالہ جات ہیں، صرف ایک یہاں پہ پڑھتا ہوں۔ یہ روزینتھل پروفیسر ہیں بہت بڑے، جنہوں نے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر 1980 میں ان کو بڑے بڑے پرائز ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا دی یوز آف لائٹ تھراپی فار ٹریٹمنٹ
اور یہ ساؤتھ افریقہ کے پروفیسر ہیں, سائنٹسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں. کہتا ہے ان مسلم ڈیز کورڈوبا, قرطبہ یعنی, was the center of European civilization and one of the greatest seats of learning in the world after the expulsion of the Moors in Spain. Moors مسلمانوں کو کہتے ہیں. However, Cordoba sank to the level of a provincial town, yet her wonderful mosque is a superb legacy of the days when Cordoba was the capital of the Arab Empire in Spain. یہ کتاب اس نے لکھی اور بے شمار حوالہ جات میں آج لے کے آیا ہوں. تو یہ جو ہم نے سائنس میں ترقیاں کی ہیں, یورپ والوں نے, ہمارے جو سائنسدان تھے آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں, مولویوں کو بھی نہیں رہا پتہ. مصیبت تو یہ ہے پڑھتے نہیں ہیں. جابر بن حیان, ابن رشد جس کو ایوروس, انہوں نے نام ہی بدل دیے. ابن سینا کو انہوں نے ایبیسینیا کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے یہ مسلمان تھے, اور ابن الحیثم کو الحیزن کہنا شروع کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خالد بن یزید, زکریا رازی, ابن سینا, خوارزمی, ابو ریحان البیرونی, فارابی, ابن مسکویہ, ابن رشد, کندی, ابو محمد خوہبدی, جابر بن حیان, موسیٰ بن شاکر البطانی, ابن الحیثم, عمر خیال المسعودی, ابو الوفا زہروی جیسے سائنسدان ہم نے پیدا کیے. اور پھر عباس بن فرناس جو خود اڑ کے جس نے دکھا دیا تھا, جہاز کی بھی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح ماہ نقشب جس نے بنایا تھا, حکم بن ہاشم جس کو ابن مقنع کہا جاتا ہے, اس نے ایک جہاز بنایا تھا جو ایک جو تھا اس میں کنویں سے نکلتا تھا اور 200 مربع میل کو منور کر دیتا تھا اور 30 دن تک رہتا تھا. 30ویں دن پھر وہ کنویں میں چلا جاتا تھا. ہمارے سائنسدانوں نے الجبرا, جیومیٹری, جغرافی, سائنس, یہ سارے علوم میں نے آپ کو بتایا, اس میں ہم نے دنیا کی رہنمائی کی تھی. لیکن جب جاہل ملا جو تھے وہ آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے ہماری بربادی کرا دی. وہ بحثیں کر رہے تھے مختلف مذہبی معاملات پہ, اور پھر وہ جو تھے جو چنگیز اور ہلاکو آئے تھے انہوں نے مسلمانوں کو برباد کر دیا. ایم سوری, میرا آج انٹرو ضرور سے زیادہ لمبا ہو گیا, لیکن کیا کروں, یہ دل کے اندر دکھ جب دیکھتا ہوں دین کی بربادی جن لوگوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے, تو اس لیے نوجوان نسل کو بتانا ہے. آج کے موضوع سائنسی ایجادات اور اسلام میں میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین تلولی, ماہر اقبالیات, کئی کتابوں کے مصنف. دوسرے میرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رفیق صاحب, ماشاءاللہ فزکس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, ایک بڑی یونیورسٹی کے بہت قابل شخصیت, صوفی اندر کے. میرے تیسرے مہمان پیشے کے اعتبار سے قانون دان ہیں, قاضی عبدالرؤف معینی صاحب, ان کا بھی سائنس کا بڑا گہرا مطالعہ ہے. اور پروفیسر سید فہد علی کاظمی کو کون نہیں جانتا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. فزکس آپ کا سبجیکٹ رہا, یہ بگ بینگ سے لے کر اور جب قیامت آئے گی اور یہ سارا, اور بلیک ہولز, یہ سارا کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے فرما گئے. جی میں جب وہ جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ میں سب سے پہلے تو نا علم کے بارے میں بتاؤں گا کہ علم کیا چیز ہے, کتنی قسم کا ہے, اور اس کا ایجادات سے کیا تعلق ہے, اور یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے, اس کے اوپر لوگوں کو کیا پڑھنا چاہیے, ہماری جو نوجوان نسل ہے یا ہمارے طالب علم ہے اس پہ. تو غازی صاحب اس کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو بھی ایجادات ہیں اس کا تعلق علم سے ہے. اب علم کا ماخذ کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی ذات نے کائنات جیسے تخلیق کی ہے ویسے ہی علم کو تخلیق کیا ہے. تو اس کی بائفرکیشن کر لیتے ہیں. علم دو قسم کا ہے. علم ایک وہ ہے جو کہ ریویلڈ نالج ہے. ریویلڈ نالج ہے جو کہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے, اسکرپچر کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تک پہنچایا. دوسرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بکھیر دیا ہے. اس کو اس کی حکمتیں کہہ لیں. اس ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے اس کو ایک فطرت عطا کی ہے. اس فطرت کے پیچھے کچھ قانون یا اصول ہیں. اب ایک وہ علم ہے جو کہ وحی کے ذریعے سے آیا, دوسرا وہ ہے جو کہ انسان اپنی تحقیق کے ذریعے سے ایکسپلور کر رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو وحی کے ذریعے سے علم آیا ہے وہ تو آپ کو اسکرپچرز میں ملے گا, لیکن جو دوسرا علم ہے وہ ہمیں ریسرچ کے تھرو ملے گا, جو کہ مشاہدات کی شکل میں ہو سکتا ہے, تجربات کی شکل میں ہو سکتا ہے. اب یہ جو ریویلڈ نالج ہے, یہ ریویلڈ نالج کو بھی ہم جو ہے وہ دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ علم ہے جس کا تعلق حیاتیات سے ہے, یعنی زندگی سے ہے, اور ایک وہ ہے جو کہ غیر حیاتیات ہے, جس میں فزکس آ گئی, کیمسٹری آ گئی, یہ سارا جو ہے وہ علم ہے. اب یہ ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے, انسان اپنے تجربات سے
تحقیق کے ذریعے سے اس قوانین فطرت کو تلاش کر رہا ہے. جب اس کو وہ قوانین کی پوری طرح سے سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو اپلائی کر کے ٹیکنالوجی بناتا ہے, مشینیں بناتا ہے, ایجادات کرتا ہے. اب ایجادات کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے ایک سمپل سا اصول تو یہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس کے پیچھے کیا ہے کہ تحقیق جو ہے وہ دو طریقے سے آگے بڑھتی ہے. پہلی یہ ہے کہ جو آپ کے کچھ مسائل ہیں آپ کی زندگی سے, یعنی کوئی بھی آپ کو ضرورت ہے اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی مسئلہ خود سوچنا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو حل کرنا ہے. تو یہ تو میں نے جو ہے وہ اس طرح سے بتا دیا. اب آگے بڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے یا کیا ایجادات ہیں. تو اپنے ناظرین کے لیے پڑھنے کے لیے ہے کہ ایک پروفیسر ہیں سلیم حسانی الحسانی, یہ مینچسٹر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, جو ایک فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں جس کا نام ہے فاؤنڈیشن فار سائنس ٹیکنالوجی اینڈ سویلائزیشن. انہوں نے اس کے کتاب کے ایڈیٹر ہیں جس کا نام ہے 1001 ایجادات, یعنی 1001 انوینشنز. تو اگر ہمارے طالب علم جو ہے وہ ناظرین جب اس کو پڑھیں تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے کتنی زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن کیا. ان ایجادات کو آپ جب وہ پڑھ سکتے ہیں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, تنولی صاحب نے بھی کیا کہ جو ہے نا وہ کہاں سے تحریک لیتے ہیں. اب مسلمان جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ لیتے ہیں قرآن پاک سے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ان آسمانوں کو, زمینوں کو, ہواؤں کو, ان کو دیکھو, موٹیویٹ کیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے وہ جو ہدایت کی کتاب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کائنات کو تخلیق کیا ہے, جو سائنٹسٹ ہیں وہ تو ایک کائنات کی بات کرتے ہیں, لیکن قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری کائنات ہیں, فزیکل ورلڈ ہے جس میں ٹائم کی بات ہے, اس طرح سے. اب جیسے جیسے انسان ترقی کر آگے بڑھ رہا ہے تو بہت سے دریچے دروازے جو وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں. پہلے انسان جب وہ آنکھ سے دیکھا کرتا تھا, پھر اس نے جو وہ دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو وہ دوربین بنا لی, تو اور جو ہے وہ ہمارے سامنے جو وہ چیزیں کھل کے آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپر اسپیس کو دیکھنے کے لیے ہبل ٹیلیسکوپ بنا لی ہے, جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنا لی ہے. تو اب وہ کیا کر رہی ہے, دور دراز کی چیزوں کو جو وہ دیکھ رہی ہے اور اس کی پکچرز روز ہم تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں. لیکن وہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں ناممکن ہی نظر آتا ہے. تو جیسے جیسے کائنات کی وسعت اتنی ہے کہ ابھی انسان کو وہاں پہنچنے پتہ نہیں صدیاں لگ جائیں. جی صدیاں. جو بھی خبر آتی ہے وہ ہمارے پاس وہ واقعہ کئی بلین ایئرز پہلے ہو چکا ہوتا ہے, تو ہم تک وہ جب وہ آتی ہے. تو ہم جب وہ سائنس میں یہی کرتے ہیں, یا یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا طالب علم ہیں ان کو سائنسی اصول پہلے سمجھنا چاہیے. اس کے اطلاق سے جب وہ ٹیکنالوجی بنتی ہے. اب اسلام ہمیں ٹیکنالوجی سے یا انسٹرومنٹ سے منع نہیں کرتا. اسلام ایک اصول مقرر کرتا ہے کہ جو بھی چیز آپ تخلیق کریں اس سے خیر کا پہلو نکلنا چاہیے, شر نہیں ہونا چاہیے, اور ہیومینٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ گھر سے شروع ہو جائیں تو چھوٹی سے چھوٹی اور سادہ سی جو مشین ہے وہ ایک راڈ ہے, لیور کا اصول ہے اس کے اوپر. آپ کے گھر میں چھری ہے, آپ اس سے مفید کام بھی لے سکتے ہیں, آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. ڈائنامائٹ کے ذریعے سے آپ پہاڑوں کے سینے چیر کے وہاں سے منرلز نکال سکتے ہیں, آپ اس کے لیے انسانوں کو جب وہ تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں. تو غازی صاحب دو کائناتیں ہیں جس کے پیچھے جب انسان چل رہا ہے. ایک کائنات انسان کا اپنا جسم ہے, یہ اتنی بڑی کائنات ہے, یہ ایک سپر مشین, عالم انفس جس کو کہتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. یہ اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے, اور جو باقی جو ہماری باڈی ہے اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے. اس کے اندر جتنے بھی فزکس کے, کیمسٹری کے, الیکٹرو میگنیٹ کے جو اصول ہیں وہ جو اس کے اوپر لگتے ہیں. ابھی ہم نے اپنی باڈی کو, اس کائنات کو پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا. باہر کی جو کائنات ہے اس کو بھی ابھی ایکسپلور نہیں کیا. اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جہاں تک پہنچیں گے وہ تو مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور یہ قرآن نے بتایا تھا. پہلے لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی. جی, اور انسان جو ہے وہ اگر قرآن یا حدیث کا مطالعہ کریں تو جو آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں وہیں سے تحریک کو شروع کیا گیا کہ آپ اونٹ کو دیکھیں, پہاڑوں کو دیکھیں, آسمانوں کو دیکھیں, بادلوں کو دیکھیں. تو اب جب انسان جب وہ بادلوں کو دیکھے گا کیسے بنتے ہیں, کس طرح سے بارش ہوتی ہے, پانی کہاں سے آتا ہے, تو اس میں ساری فزکس انوالو ہے. وہ جو قرآن
جناب اب کرنا کیا چاہیے؟ ہم اپنی نوجوان نسل کو کیسے بتائیں کہ یہ کائنات جو ہے اس میں ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اب آگ بڑھو اور اپنے جو بڑے تھے ان کی وراثت جو ہے اس کو حاصل کرو؟ جی میں دو چیزیں جو ہے وہ، کیونکہ موضوع بحث جو ہے نا وہ ایسا طبقہ رہا ہے جو کہ ہنڈرنس ہے ہمارے راستے میں، تو ہمارا جو سلیبس ہے یا جو بھی ہم پڑھانا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے تخلیق کیا جائے کہ جو ان کو آپ ملا یا مولوی کہتے ہیں ان کو سائنس پڑھا دیں، اور وہ سائنسدان جو صرف سائنس ہی پڑھ رہے ہیں ان کو مذہب پڑھا دیں۔ تو اس کا طریقہ کار میں بہت اچھے بھائی، واہ، اس کا طریقہ کار سارے مولوی بن جائیں گے۔ ہاں اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ یورپ میں، یہاں تو ہمارے نہیں ہیں، تو وہاں پر سڑک جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنا چھوٹا سا حصہ نا ایک سائیکل کا ہوتا ہے، اور جو مین ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جو بندہ جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے وہ اس کی بڑی سڑک ہے، اور جس سے وہ دور ہے وہ چھوٹا ہے۔ تو مولوی کو جو ہے وہ جو چھوٹا حصہ وہ سائنس پڑھا دیں، اور وہ جو ہمارے ایسے لوگ جو کہ صرف سائنس ہی پڑھ رہے ہیں ان کو اتنا حصہ جو ہے نا وہ مذہب کا پڑھا دیں۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ یہ کوئی بھی بندہ یہ کر سکتا ہے، وہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دے روز، بہت اچھے، کوئی کوئی تفسیر نہ دیکھے، کوئی کچھ نہ دے، اپنی زبان میں اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے بعد وہ 5 آیتیں پڑھ لے، 10 آیتیں پڑھ لے، اس کے بعد وہ سٹاپ کر دے، وہ 2-3 منٹ نہ سوچے، اس کے ذہن میں کچھ خیالات آئیں گے وہ لکھ لے، جیسے بھی خیالات آئے، چاہے وہ نیگیٹو ہوں چاہے وہ پازیٹیو، وہ قرآن کو ختم کر لے۔ اب یہ ظاہر اس پہ 6 مہینے لگ سکتے ہیں، 5 مہینے لگ، پھر قرآن کو پڑھے، وہ پہلے والے نوٹس نہ دیکھے، اس کو کہیں پھر ترجمہ پڑھے، جو تھاٹس آئیں وہ لکھیں، وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوں گے اور بہتر آئیڈیا ہوگا۔ یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ چیز ہے جو کہ میں میرے اوپر بیت گئی ہے، ہاں بیت گئی، میں اس طرح سے جو ہے وہ یہ کرتا ہوں۔ تو پھر جب آپ وہ آدمی اٹک جائے، یا کہتے ہیں اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، تو اگر وہ کسی جگہ پہ پھنس گیا، اس کو نہیں سمجھ آئی، تو وہ اس کے ایکسپرٹ سے جائے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو ایک پروفیسر ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ میرے بہت سے کوسچن ہیں جو کہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، کچھ کا مجھے جواب مل گیا، کچھ کا نہیں ملا۔ میں یورپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا تو سب سے پہلے میں نے ان اپنے کوسچن کا آغاز کیا، میں اس کے پاس کیا تو کہتے آئی ڈونٹ نو۔ بڑے بڑے پروفیسر، آپ ان کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنا ان کا جو ہے وہ اسٹیٹس، ان کے پاس کہتا آئی ڈونٹ نو۔ میں نے ان سے پوچھا، میں آپ سے پوچھنے کے لیے، آپ کہتے گو ٹو دا ایکسپرٹ، کہ جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ نہیں ہوتا اس سے مسائل جو ہے وہ پوچھ رہے تھے، اور وہ بتاتے تھے آئی ڈونٹ نو۔ ہم یہاں پر یہ اظہار کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کرتے ہیں آئی نو ایوری تھنگ۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کا ذرا دیکھیں، ہم جو انوینشن کی طرف یا تخلیق کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کے لیے پریکٹیکل چاہیے، تو میٹرک سے پریکٹیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایف ایس سی میں، بی ایس سی میں آگے۔ آپ غازی صاحب ذرا دیکھ لیں، اندازہ کر لیں، بالکل پریکٹیکل ختم ہو گئے ہوئے ہیں، کوئی پریکٹیکل کراتا نہیں ہے، فون کے اوپر نمبر لگ جاتے ہیں اور 11 میں سے 1100 نمبر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا طریقہ کار میں آپ بتاتا ہوں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ جگہ جگہ پریکٹیکل نہیں ہو رہے، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، کراچی ہے، پشاور ہے وغیرہ، یہاں پر ایک بڑی بلڈنگ بنا دی جائے جہاں پہ صرف پریکٹیکل ہی ہوں، وہاں پہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے جو کہ کالجز سے اسٹوڈنٹس کو بلائیں، گرمیوں کی چھٹی میں ان کو کہیں کہ بھئی آپ کے 30 پریکٹیکل ہیں، آپ نے 15 دنوں میں مکمل کر کے چلے جانے ہیں، شفٹیں لگا دیں، وہاں پہ ہر انسٹرومنٹ، ہر چیز ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اس طرح رجحان بڑھتا ہے کہ نہیں۔ کسی بات کہنا چاہتا ہوں، کسی وقت نا اقبال پہ پروگرام رکھیے گا اور مجھے بھی بلائیے گا، میں نا سائنس کے حوالے سے بات کروں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اچھا کیا آپ نے۔ اگلے ہفتے ہی تیار ہو جائے آپ، جی تیار ہو جائے جی، اگلے ہفتے اقبال اور سائنس ہوگی، اور میں ثابت کروں گا، نعوذ باللہ میں مولویوں کی وکالت کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کے یہ نعرہ لگائیں گے، اور یہ نعرہ میں 30 برس سے لگا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ سیاست کے جو بھی داؤ پیچ چلتے رہیں، ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اس لیے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک یہ نعرہ لگا کے لیا تھا، یہ نعرہ لگائیں گے تو یہ ملک بچے گا۔ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی دیانتدار حکمران عطا فرما دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔